بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Saturday after Maghrib Salah, 4th of October 2008. Cleanliness is the basic requirement to enter Jannat. Sahaba Azmain were the most cleanest men among the all. Practice Salam in entering your own home. This is the last bayan of Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu for this year. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انسان کی آخرت کی کامیابی دو چیزوں میں ہے، اور وہ کہنے کو دو ہیں ورنہ حقیقت میں مین چیز ایک ہے، ایک میں کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ کلیننیس. اپنے آپ کو ستھرا کر دینا. جیسے کپڑا، بہترین کپڑا کون سا ہے؟ وہ جو ہے صاف ستھرا ہے. جو کپڑا صاف ستھرا ہے وہ بہترین کپڑا ہے. وہی کپڑا جو صاف ستھرا تھا وہ میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، اس پر داغ پڑ جائیں، دھبے پڑ جائیں تو وہی کپڑا ہے کتنا گندا اور برا ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ وہ اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ اسے گاربیج کر دیا جاتا ہے.
اور بعض مرتبہ اتنا زیادہ گندا نہیں ہوتا ہے تو دھوبی کے یہاں ڈالا جاتا ہے کہ دھل کر کے دھوبی کی بستی میں چڑھے گا، گرم پانی کھولتے پانی میں پڑے گا، اور پھر میل کچل دور ہو کر صاف ستھرا ہو کر کے جب لوٹے گا تو بدن پر چڑھے گا، اس کے بغیر نہیں چڑھتا۔ میرے بھائیو، ٹھیک یہی مثال انسان کی۔ اگر انسان صاف ستھرا ہو کر آخرت میں پہنچ جائے، چلو جنت میں، نیا کپڑا ہم خرید کر لاتے ہیں، دھوبی کیا دھونے کے لیے نہیں دھوتے، لانڈری میں نہیں ڈالتے، خرید کر لاتے ہیں، فوراً پہنتے ہیں، اور خوشی خوشی کا دن، عید کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، شادی کا دن ہے، اس دن میں وہ نیا کپڑا پہن کر جاتے ہیں۔ تو اگر آدمی آخرت میں پہنچا ہے بالکل کلین، صاف ستھرا، تو اس دنیا سے پاس ہوتے ہی، گزرتے ہی چلو جنت میں۔ ادخلوها بسلام آمنین، جنت میں جاؤ سلام کر کے۔ اور جو جنت میں جانے کا قاعدہ ہے وہی اپنے گھر میں داخل ہونے کا قاعدہ ہے۔ جنت ہمارا گھر ہے، جنت ہمارا گھر ہے، اس گھر میں جانے کے لیے جو ادب ہے، ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو سلام کر کے۔ یہی قاعدہ میرے بھائیو اپنے گھروں میں داخل ہونے کا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس ادب کا لحاظ نہیں کرتے۔ جب بھی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ دیکھو، سلام ایک بہت قیمتی دعا ہے۔ ہم ایرے غیرے راہ چلتے کو تو سلام کرتے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بڑی قیمتی دعا دیتے ہیں، اور اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اپنی فیملی کو یہ قیمتی دعا سے محروم رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری اپنی فیملی، ہمارا اپنا گھر اس دعا کا زیادہ حقدار ہے۔ قرآن پاک میں ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنی فیملی کو سلام کرو، اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ دعا ہے زندہ رہنے کی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زندہ رکھے، تمہیں سلامت رکھے، بڑی برکت والی ہے، بڑی ستھری دعا ہے۔ اس دعا کے حقدار جب دوسرے لوگ ہیں، اپنے اور پرائے، مسلمان اور غیر مسلم، ان کو سب سلام کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں جاتے ہو تو اپنے لوگوں کو کیوں سلام نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے بہترین زندہ رہنے کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے، اس کے حقدار زیادہ یہ ہے۔ مگر ہم میں سے بہت سے بھائی غفلت برتتے ہیں، اس لیے اس ادب کو سیکھو۔ جب بھی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، بلند آواز سے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا کہے، اتنا کہو۔ اگر کوئی صرف السلام علیکم اتنا کہے، اتنا کہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، بڑھاتے چلے جاؤ گے دعا بڑھتی چلی جائے گی اور ثواب زیادہ ملے گا۔ اور اگر گھر میں کوئی ہے اور سویا ہوا ہے اور سلام ہم زور سے کریں گے، اس کی نیند خراب ہوگی، تو پھر آہستہ سلام کرو، ہلکی آواز سے، ایسی آواز سے کہ وہ بیدار نہ ہو۔ اور اگر گھر میں کوئی نہیں، ہم اکیلے ہی رہتے ہیں، تالا چابی ہمارے پاس، ہم کھولیں، اندر کوئی نہیں،
آپ کو کیا پتا کہ اندر کوئی نہیں؟ پہلے بھی میں نے یہ مضمون سمجھایا ہے رمضان کی تقریروں میں کہ اس زمین پر 3 مخلوقیں ایک ساتھ بسی ہوئی، جہاں ہم ہیں وہیں جنات بسے ہوئے ہیں، وہیں زمینی ملائکہ بسے ہوئے ہیں۔ ایک زمین کے فرشتے ہیں، آسمانوں والے فرشتے الگ ہیں، زمین کے جو فرشتے ہیں وہ اور جنات اور ہم سب ایک ہی جگہ بسے ہوئے ہیں۔ اور فرشتے تو فرشتے ہیں، اور جنات میں بھی مومنین ہیں، کافی جیسے انسانوں میں مومن کافر ہیں ایسے ان میں بھی مومن کافر ہیں۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یہ خیال ہی صحیح نہیں، لہذا اس صورت میں بھی سلام کرنا ہے اور زور سے کرنا ہے۔ السلام علی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو اللہ کے نیک بندوں پر۔ لہذا گھر میں جو ملائکہ ہیں ان پر سلام ہو گیا، اور جو جنات ہیں ان میں سے جو مومنین ہیں ان پر سلام ہوا، اگر کافر جن ہے اس پر سلام نہیں ہوا۔ تو خالی گھر میں آدمی داخل ہو تو سلام کرنے کا الفاظ یہ ہیں، السلام علی عباد اللہ الصالحین۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس وقت درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود ہے، اور اس میں وسلم بڑھا دو تو کمپلیٹلی درود ہو گیا، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ دوسرا طریقہ ہے اللہم صلی وسلم علی محمد، تو صلاۃ اور سلام دونوں آ گئے۔ تو گھر میں داخل ہو کوئی نہیں ہے تو اس طرح سلام کرو اور درود شریف پڑھو۔ تو جنت میں جانے کا ادب یہ بتلایا، ادخلوہا بسلام، جنت میں سلام کر کے جاؤ۔ جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ جنتیوں کو سلام کریں گے۔ جنت میں پر ویک، دنیا کا ویک، جنت میں ڈے اینڈ نائٹ نہیں ہے۔ ہمارے دنیا کا جو ویک ہے، اس ایک ویک کی جو مقدار ہے اس مقدار میں جنتیوں کو بار بار اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو اللہ جب اپنی تجلی فرمائیں گے تو جنتیوں کو سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اور جنت میں جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے جب بھی ملیں گے، الا قیلا سلاما سلاما۔ دوسری بات بتلائی کہ جو جنت میں سلام کر کے پہنچ گیا، داخل ہو گیا، آمنین، بے خوف و خطر، کہ وہاں پہنچ کر کوئی اذیت تکلیف پہنچے گی نہیں، وہاں پہنچنے کے بعد میں پھر نکلنا پڑے گا، ویزا نہیں ملا، امیگریشن نہیں ملا، گرین کارڈ نہیں بنا تو بھاگنا پڑا، ڈیپورٹ کر دیا۔ جنت میں سے ڈیپورٹ کر دیا یا نہیں ڈیپورٹ نہیں کیا جائے، آپ نہیں وہاں گئے تب رہو ہمیشہ، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں سے نکلنا نہیں پڑے گا، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جب پورا نیا کپڑا خرید کر آپ لائیں گے تو لاتے ہی اسے عید کے دن پہنیں گے، دنیا سے صاف ستھرے ہو کر اللہ کے یہاں پہنچے تو سیدھے جنت میں جاؤ، سلام کر کے جنت میں بس لو۔ اور اگر کپڑا تو ہے مگر اس پر میلا ہو گیا ہے، داغ پڑ گئے ہیں، دبے پڑ گئے ہیں، لیکن پرلے درجے کا بیکار نہیں ہوا ہے، پرلے درجے آخری درجے کا بیکار کپڑا نہیں ہوا، تو پھر اس کپڑے کو دھوبی کے یہاں ڈالا جاتا ہے، وہ بھٹی میں جلتا ہے،
उसकी छुकाई होती है, पटकते हैं उसे, और धो धा कर साफ सुथरा करके आयन करके फिर जब वापस आता है तो बदन पर चढ़ता है। ये मिसाल है गुनहगार मोमिनीन की। जो बंदे, ईमान तो उनके अंदर है, लेकिन ईमान के साथ उन्होंने बड़े गुनाह कर रखे हैं, तो उससे आदमी मैला गंदा हो जाता है। अगर अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु का करम शामिल हाल हुआ तो गुनाह बख्शिश दिए जाएंगे, वरन जहन्नम में डाले जाएंगे ये मोमिनीन, और जब वहां से गुनाहों से क्लीन हो जाएंगे तो वहां से निकाल कर जन्नत में पहुंचाया जाएगा। बड़े गुनाह मेरे भाइयों दो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो फराइज और वाजिबात हैं उनको न करना, ये नेगेटिव कबीरा गुनाह है। हदीस शरीफ में है कि एक नमाज अगर किसी बंदे ने जानबूझकर मिस कर दी और कज़ा कर दी और नहीं पढ़ी तो फक़द कफ़र, तो यकीनन उसने दीन इस्लाम को रिजेक्ट कर दिए। क्योंकि अगर वो दीन इस्लाम को एक्सेप्ट किए हुए होता तो नमाज कैसे छोड़ता? ये वो गुनाह है, फर्ज वाजिब को न करना, ये कबीरा गुनाह है। और हदीस में फरमाया फक़द कफर, ऐसा आदमी है उसने दीन इस्लाम को रिजेक्ट कर दिया। और एक पॉजिटिव है, जैसे शराब पीना, जिना करना, चोरी करना, सूद खाना, किसी पर तोहमत लगाना, वगैरह वगैरह बहुत से गुनाह हैं, कबीरा गुनाह है। इनको करना, ये करना गुनाह कबीरा है, ये पॉजिटिव गुनाह है। और वो नेगेटिव गुनाह है, न करना गुनाह है। ये जो गुनाह है मेरे भाइयों, इन गुनाहों से आदमी दागदार हो जाता है। और सगीरा गुनाह से दागदार नहीं होता। कुरान करीम में है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां गुनाह बुराइयों को मिटा देती हैं, ले जाती हैं, खत्म करती हैं। वो छोटे छोटे गुनाह जो ऑटोमेटिकली हम नेकियां करते तो गए, हम नेकियां करते तो गए। जो लोग पान खाते हैं, जैसे मैं, कभी कपड़े पर पान का दाग पड़ गया तो हम फौरन चूना लेकर उसके ऊपर लगा देते हैं पूरा। उसके दो फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि अब वो दाग नजर नहीं आएगा। दूसरा फायदा ये है कि अब जिसको धोएंगे तो बहुत जल्दी दाग निकल जाएगा। और अगर ये चूना फौरन नहीं लगाएंगे तो फौरन मजलिस में सब लोग देखेंगे कि मौलाना साहब का दामन दागदार हो गए। और फिर जब दोपहर को घर पहुंचे और धोओगे, दाग निकलेगा नहीं जल्दी से। तो जैसा ये दाग है पान का, उसके ऊपर चूना फेर दिया, ऐसा नेकियां बुराइयों को मिटा देती। किसी भी बुराई के बाद अगर नेकी की जाए तो उसका दाग नजर आना बंद हो जाता है, और फिर मामूली तौबा से भी वो दाग धुल जाता है। कभी तो उस नेकी से सारा गुनाह ही खत्म हो जाता है, बगैर तौबा किए वो गुनाह खत्म हो जाता है। लेकिन कौन सा गुनाह? कबीरा। और कबीरा गुनाह जो है वो अगर बाकी रह गए तो वो चूना ऊना लगाने से वो नहीं निकलेंगे, वो तो बहरहाल धोबी गया जाकर ही निकलेंगे। तो ऐसे बंदे मोमिनीन जिनमें ईमान है मगर उनके नामे आमाल में बड़े बड़े गुनाह भी हैं और उनसे मरने से पहले तौबा नहीं की है, तो आखिरत में अगर अल्लाह की मग़फ़िरत शामिल हाल हो गई, सुभान अल्लाह, नहीं हुई तो वो कपड़ा लॉन्ड्री में जाएगा। वो लॉन्ड्री है जहन्नम। वहां
भट्टी पर चढ़ाया जाएगा और गर्म खौलते पानी में उस कपड़े को उबाला जाएगा और उसके बाद फिर उसको लकड़ी मार करके धोया जाएगा या पत्थर पर कपड़े ही को पटका जाएगा और जब बिल्कुल साफ क्लीन हो गया तो अब वो सुखा करके आयन होकर बदन पर आकर चढ़ेगा। ये मोमिनीन जन्नत में जरूर जाएंगे। अहलुस सुन्ना वल जमा का यही अकीदा है कि अगर ईमान है तो चाहे कोई गुनाह किया हो, किसी न किसी दिन वो जन्नत में जरूर पहुंचेगा। कि उसकी मिसाल ये है। लेकिन मेरे भाइयों, कभी कपड़ा इतना गंदा हो जाता है कि धोबी के यहाँ डालने का कोई फायदा नजर नहीं आता है तो फिर उस कपड़े को गार्बेज कर दिया जाता है। ये वो काफिर हैं जिनको जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। कि वो चूल्हे की साफी, औरतें चूल्हे पर एक कपड़ा रखती हैं जिसे देगची पकड़ती हैं, उसको साफी कहते हैं उर्दू में। कि वो साफी डस्टबिन में क्यों फेंक दी? धोबी क्या क्यों नहीं भेजी? लॉन्ड्री में क्यों नहीं धोई? वो धोने के काबिल ही नहीं है। कि थोड़ा सा एक है, इतना गंदा हो गया है कि धोने से भी पाक नहीं होगा, तो उसको गार्बेज में डाल देते हैं या दूसरी औरतें दूसरा कपड़ा लाकर उसी जगह पर रख देती। ये मिसाल है काफिर की। तो वो इस दुनिया से आखिरत में इस हाल में पहुंचा है तो किसी काबिल ही नहीं रहा। वो इस दुनिया से आखिरत में इस हाल में पहुंचा है, वो किसी काबिल ही नहीं। उसका ठिकाना जहन्नम है, उसके अलावा कोई ठिकाना नहीं। देखो मेरे भाई, एक और मिसाल समझो। बैल 3 किस्म के हैं। हल में जो बैल जोतते हैं वो 3 किस्म के हैं। एक वो बैल है कि उसको एक को दाएं घुमाया, एक को बाएं घुमाया और जुआ उठा करके यूं दिखाया। तो ये शानदार बैल हैं, जुआ देखते ही सर डालेंगे और जुआ अपनी गर्दन पर ले लेंगे। ये आला दर्जे के मोमिनीन हैं। अल्लाह ने अमानत, जुआ, जिम्मेदारी उनको दिखाई, पेश की, अंबिया भेजे, अंबिया के जरिए दीन भेजा, उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई, उन्होंने फौरन सरे तस्लीम खम कर लिया और अल्लाह के दीन के सामने सरेंडर हो गए। ये आला दर्जे के इंसान हैं, मोमिनीन कामिल हैं। एक दूसरे बैल वो हैं कि हाली ने, हल चलाने वाले ने, हाली ने जो दोनों बैल घुमा करके जुआ उठाया कर दिखाया, तो वो जुआ लिए खड़ा है, बैल अकड़े खड़े हैं। वो बोलता भी है, जुट जुट जुट, वो सुनते ही नहीं, खड़ा है। तो फिर हाली क्या करेगा? हल जुआ रखेगा और रस्सी दोहरी करके 2-4 जय से और 2-4 जय से फिर वो जुआ उठाएगा। तो अब जख मारकर सर डाल करके जुआ गर्दन पर लेंगे। ये वो बैल हैं, ये वो मोमिनीन हैं कि जो नफ्स के चक्करों में फंस जाते हैं। फिर जब उनकी तरफ से तहदीदात होती हैं अल्लाह की तरफ से और दुनिया में आजमाइशें और बला की आती हैं, अबलाएं आती हैं, तो उनकी अकल ठिकाने आती है और फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। कुरान करीम में जगह जगह पर है कि हम जब भी किसी बस्ती में अंबिया भेजते हैं तो अखज़ना अहलहा बिलबासाइ वद्दर्रा लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाया जब हम कहीं रसूल भेजते हैं तो कभी उनको सख्तियों में पकड़ते हैं, कभी खुशहालियां देते हैं ताकि वो अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, पैगंबर की तरफ रुजू करें, लौटे। तो अल्लाह ताला दोनों तरह से आजमाते हैं। और जब रस्सी के फटके पड़ते हैं तो बैल सीधा हो जाता है और जिम्मेदारी उठा लेता है, मोमिन बंदा दीन की तरफ लौट आता है, दीन पर अमल शुरू कर देता है। ये बैल भी बहरहाल कारआमद है। पहले जिस दर्जे के जितने बैलों का जो शान थी वो शान इनके अगरचे न हो, ये भी कारआमद है। एक तीसरे बैल वो हैं कि रस्सी के कितने ही फटके मारो वो सर झुकाते ही नहीं है। उनके नाक में रस्सी है, उसके झटके दे देकर खींचते हैं तो और पीछे जाते हैं।
جتنا حاجی انہیں جھٹکے دے کر آگے کھینچتا ہے وہ اور پیچھے جاتے ہیں، مار مار کے تھک گئے، مانتے ہی نہیں۔ تو کیا کریں گے ان بیلوں کو؟ کہیں سلوٹر ہاؤس بھیجو، ان کا ہو کے جگہ ہی نہیں، ان بیلوں کو کیا کریں گے؟ سلوٹر ہاؤس جائیں گے، کٹیں گے اور لوگ کھائیں گے۔ یہ وہ کافر انسان ہیں جو سلوٹر ہاؤس بھیجے جائیں گے جہنم میں، ان کا اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں، انہوں نے سر جھکایا ہی نہیں، ایمان لائے ہی نہیں، تو ان کا ٹھکانہ مذبح، کمیلا، گواہ خانہ یہی ان کا ہے۔ تو انسانوں کی یوں تین قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتے ہیں، یہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتے ہیں یہ عمل کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں، کفر کی وجہ سے جاتے ہیں۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم دائمی جہنم جو سزا ہے وہ ایمان نہ لانے کی سزا ہے، برائیوں کی سزا صرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی عمل کنٹینیوس نہیں چلتا، جب عمل کنٹینیوس نہیں ہے تو اس کی سزا کنٹینیوس کیسے ہوگی؟ اور ایمان اور کفر کنٹینیوس ہے، جو مومن ہے ہمیشہ مومن رہے گا، کافر ہے وہ ہمیشہ کافر رہے گا، لہذا کفر کی سزا جو جہنم ہے وہ ہمیشہ رہے گی، اور ایمان کی جو جزا ہے جنت وہ ہمیشہ رہے گی۔ اعمال کی جزا جنت نہیں ہے، برائیوں کی سزا جہنم نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو جہنم بھی ایک وقت تک کے لیے ہوتی اور جنت بھی ایک وقت تک کے لیے ہوتی۔ عمل اچھا اور برا جب فنش ہونے والا ہے تو اس کی جزا و سزا بھی فنش ہوگی، مگر آپ جانتے ہیں کہ نہ جنت ختم ہوگی نہ جہنم ختم ہوگی۔ کیوں؟ یہ در حقیقت جزا و سزا ہے ایمان و کفر کی۔ بس ایمان ہے تو ضرور جنت میں جائے گا، اور ایمان نہیں ہے تو جنت میں جانے کا کوئی سوال نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور ایمان کے ساتھ معاصی ہے تو جہنم میں جا کر جب صاف ستھرا ہو جائے گا تب جنت میں آئے گا، چاہے اللہ مغفرت فرما دے اس لیے صاف ستھرا ہو گئے، یا جہنم میں سزا پانے، برائیوں کی سزا پانے کے بعد صاف ستھرا ہوا تب جنت میں جائے گا۔ بہرحال میں مضمون یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت کی کامیابی صرف ایک چیز میں، قد افلح من تزکا، بالیقین سکسیسفل ہوا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو کلین کر دیا۔ قد افلح من تزکا، اپنے آپ کو کلین کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایمان اور اعمال۔ اپنے آپ کو کلین صاف ستھرا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایمان اور اعمال۔ صرف ایمان سے صاف ستھرا نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ اعمال بھی چاہیے۔ اعمال کیا ہیں؟ بہت ہیں۔ ان اعمال میں مین عمل کون سا ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے پروردگار کا نام لیا، یہ ایمان ہے۔ پس اس نے نماز پڑھی، یہ اعمال میں سے سب سے اہم عمل ہے۔ یہ فارمولہ بتایا کہ اگر دوسری دنیا میں تمہیں کلین ہو کر جانا ہے، کامیابی اسی صورت میں ہے جب کلین ہو کر جاؤ، اور کلین ہو کر جانا ہے تو اس کا فارمولہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اگلی آیت میں ان دو کا تذکرہ ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور لیا یاد کیا اس نے اپنے پروردگار اللہ کا نام، وہ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس کو پالتا پوستا ہے، اسے بھولا نہیں، اسے یاد کیا۔ یہ جو اس کا نام یاد کیا ہے یہی ایمان کی حقیقت ہے، یعنی ایمان لایا۔ فصلى، پس اس نے نماز پڑھی۔ صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں ہوتا ہے، سبھی فرائض و واجبات ادا کرنے، اور نماز کا تذکرہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا پلر ہے۔
فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے وہ پلر کھڑا کیا تو ساری چھت اس پر ڈیپینڈ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ومن ترکها فقد ہدم الدین، یہ نماز چھوڑ دی تو اس نے پلر ہٹا دیا، پلر ہٹا دیا تو یہ پوری چھت آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ہم ہفتے کے بعد مہینے کے بعد لٹ جائے گی۔ اور یہ بیچ میں ایک پلر ہے، یہ پلر پوری چھت روکے ہوئے ہے، یہ پلر ہٹا دو دیر سویر چھت لٹ جائے گی۔ نماز کی حیثیت اس پلر کی ہے جو سارے دین کو تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، جو کوفہ کے گورنر تھے، اور وہ خط گشتی فرمان تھا، ملک کے ہر صوبے کے گورنر کے پاس وہ خط جائے گا اور وہ گورنر اس خط کو پبلک کے سامنے پیش کرے گا۔ ایک لمبا خط لکھا، اس خط کا ایک جملہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا وہ دین کی دوسری باتوں کا ضرور اہتمام کرے گا۔ وَمَن تَرَكَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، اور جس نے نماز چھوڑ دی وہ دوسرے کاموں کو اس سے زیادہ چھوڑ دے گا۔ دیکھو مثال لو، ایک بندہ 5 وقت کا پابند ہے نمازی، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے۔ جو بندہ 5 وقت کا پابند نمازی ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ استطاعت کے باوجود حج کو نہ جائے، ضرور جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑ دی، نماز میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، کہنی خرچ نہیں ہوتی، نہ چمڑی جائے نہ دمڑی جائے۔ چمڑی ہے ہمارے بدن کی چمڑی، کیا خرچ ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے میں تو صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو موٹا فیٹ مین جو پتلا ہو جاتا ہے، رمضان پورا ہوتے ہوتے پتلا ہو گیا تو چلو جسم گیا، جسم۔ لیکن نماز میں کیا 5 منٹ کا عمل ہے، ظہر کی نماز 5-7 منٹ میں پڑھ ڈالنی ہے، اس میں جسم کون سا پتلا ہو جائے گا؟ کیا تکلیف پہنچے گی جسم کو؟ اور پینی خرچ نہیں ہوتی۔ دمڑی، کسی زمانے میں چمڑے کا سکہ ایک بادشاہ نے یہاں چلایا تھا، جیسے پینی ایسا چمڑا گول کاٹ کر کے اس کا سکہ چلایا تھا ایک بادشاہ نے، وہ دمڑی کہلاتی تھی۔ تو نماز میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ چمڑی جائے نہ دمڑی جائے۔ اور پھر بھی جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مال کی زکوٰۃ کیوں دینے لگے؟ اسے اگر موقع ملے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو روزے نہیں کھائے گا، بریڈ کھائے گا۔ رمضان روزے نہیں رکھے گا، روزے کھائے گا یعنی بریڈ کھائے گا۔ $5000 خرچ ہو جائیں گے حج میں، سوچتا ہی رہے گا اور جائے گا نہیں۔ حضرت عمر نے یہ لکھا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ تمام عبادتوں پر، تمام فرائض کی پابندی کرے گا، اور جو نماز نہیں چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ دوسری فرائض کو اور زیادہ چھوڑے گا۔ بہرحال نماز پر سارا مدار ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے حضور سے کہا میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، مگر میری 2 شرطیں۔ بڑا بہادر، عرب کا بڑا مشہور ڈاکو اب بزدل آدمی نہیں ہوتا، کمزور آدمی نہیں ہوتا، بڑا بہادر آدمی ڈاکو بنتے ہیں۔ بڑا عرب کا ڈاکو تھا، بڑا بہادر۔ اس نے کہا میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں مگر میری 2 شرطیں۔ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں زنا کروں گا، میری ہیبٹ ہے، میری گھٹی میں پڑا ہوا زنا ہے، میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، لہذا میں اگر زنا کی آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ حضور نے اس سے ایک سوال کیا کہ تمہاری
بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا شخص زنا کرے تو تم اسے گوارا کرو گے؟ تو پہلوان تھا، بہادر آدمی تھا، اس نے کہا قتل کر دوں گا، خبیث کو قتل کروں گا اگر میری بہن اور بیٹی کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرے تو حضور نے فرمایا تم جن عورتوں سے زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن ہے، اور جیسا غصہ تمہیں آ رہا ہے ایسا غصہ انہیں بھی تو آئے گا۔ ایک دم کہنے لگے یا رسول اللہ میری سمجھ میں آ گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، یہ شرط میری واپس، زنا نہیں کروں۔ انہوں نے کہا دوسری شرط میری ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، اگر یہ شرط منظور ہو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا لا خیر فی دین الا صلاۃ فیہ، اس مذہب میں کیا خیر ہے جس میں نماز نہیں؟ لا خیر فی دین الا صلاۃ فیہ، جس مذہب میں نماز نہیں اسے کیا خیر ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہو کہ اگر تم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آج آپ کو مسلمانوں میں ایسے لوگ ملیں گے کہ مسلمان ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو نماز نہیں پڑھتے، تو ایسے اسلام سے اور ایسے دین سے کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، اور پھر وہ ایمان لائے، اور ان کا نام ہے، ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو کبیر حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کے بغیر دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، وہ مذہب اور دھرم اور ریلیجن کس کام کا جس میں نماز نہیں ہے؟ جو بندہ مومن ہے اور نماز نہیں پڑھتا وہ کس کام کا مومن ہے؟ تو چونکہ نماز نہایت اہم تھی اس لیے صرف اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس نماز پڑھ لے، زکات نہ دے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے اور کلین ہو گیا، یوں کلین نہیں ہوتا۔ کلین ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور عمل۔ ذکر اسم ربہ، ایمان ہے، اس نے اپنے پروردگار کا نام یاد کیا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، پروردگار عالم ہمیشہ پروردگاری کرتے رہتے ہیں، اپنی مخلوق کو پالتے پوستے ہیں، جو ان کو مانتا ہے اسے بھی رزق پہنچاتے، نہیں مانتا اسے بھی رزق پہنچاتے۔ مگر بندوں میں سے اپنے اس پروردگار کو ماننے والے اور جاننے والے بہت کم ہیں۔ یہ جو مومن بندہ ہے اس نے اپنے پروردگار، اللہ کیوں نہیں کہا، اپنے پروردگار کیوں کہا؟ اس پروردگار کی طرف سے نوازشیں ہمہ وقت ہو رہی ہیں، مگر بندہ ہے کہ بھولے ہوئے، بندہ ہے کہ بھولے ہوئے، ایمان نہیں لاتا۔ لیکن یہ سب بندوں کا یہ حال نہیں ہے، اللہ کے بے شمار بندے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کا نام یاد کرتے ہیں، یعنی اپنے خالق و مالک کو پہچانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ فصلى، پس اس نے نماز پڑھی، یہ عمل آیا، وہ ایمان اور یہ ایمان کے بعد عمل، اور عمل میں سارے اعمال کا تذکرہ کرنے کے بجائے نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ سب سے اہم عمل ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ عم نوالہ نے یہ مضمون بیان کیا کہ آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو کلین ہو جاؤ۔ کلین ہونے کا فارمولہ ایمان لاؤ، اعمال پہ پڑ جاؤ، جس دن مرو گے بالکل صاف ستھرے کلین ہو گے اور سیدھے جنت میں۔ اس کے بعد یہ مضمون ہے کہ مگر انسان، بہت سے انسان اپنے آپ کو کلین نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جاب اور شوق اور نماز اور جماعت، نماز اور جماعت کو آدمی پیچھے ڈالتا ہے اور جاب اور شوق کو مقدم رکھتا ہے۔ ہزار میں سے
40वां $25 जब जाते हैं तो बैलेंस में 25,975 रह गए, 25 गए और ज़कात न देते तो 1000। ये 1000 दुनिया है, ये 1000 दुनिया है और ये 975 ये आखिरत है। उसमें से जो 25 गए हैं ये आखिरत है। ये अपने आप को क्लीन करने के लिए 25 दिए। कुरान में इस सिलसिले में है, हुजूर ने फरमाया कि खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। आप मोमिनीन के मालों में से ज़कात लीजिए, आप पाकीज़ा करेंगे उनको इस ज़कात के जरिए और साफ सुथरा करेंगे उनको इस ज़कात के जरिए। ये जो 25 गए हैं इसने माल वाले को क्लीन किया है, मगर बैलेंस तो घटता ही है। आदमी बैलेंस नहीं घटाना चाहता, बैलेंस हमेशा बढ़ाना चाहता है और अजीब पागल इंसान है। कुरान करीम में एक वाकया है, दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकये में 2 शख्स लड़ते हुए आए, दर हकीकत फरिश्ते थे। उन्होंने अपना मुकदमा क्या पेश किया? उसने कहा कि ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं। दुम्बियां वही जिसको आप कहते हैं लैंप कहते हैं। लैंप तो छोटा बच्चा होता है, शीप बड़ा, शीप उसको दुम्बी कहते हैं। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बी है और मेरे पास 1 दुम्बी है। ये मुझसे कहता है कि $1 तेरे क्या काम आएगा, ला मुझे दे, मेरे 100 पूरे हो जाएंगे। और इतना दबाव डालता है, इतना दबाव डालता है कि मेरा जीना तंग कर दिया इसने। तो इसका ये मुतालबा कि मेरे पास $99 है, तेरा $1 क्या भाड़ फूकेगा, क्या करेगा, ना $1 मुझे दे दे ताकि मेरे $100 पूरे हो जाएं। इसका ये दबाव डालना मुझ पर कैसा है? ये वो गरीब मुकद्दम है। तो हजरत दाऊद ने फैसला किया कि पार्टनरशिप में ऐसा होता ही नहीं। मालूम है कि पार्टनरशिप थी, उस पार्टनरशिप में 99% हिस्सा इसका था और 1% हिस्सा इसका था। वो कहता था 99% मेरा है, अल्लाह तेरा 1% मुझे दे दे, ये पूरी होटल मेरी हो जाए। तो हजरत ने फरमाया पार्टनरशिप में ऐसा होता ही है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, इसलिए पार्टनरशिप चलती नहीं। फारसी का मशहूर मकूला है कि देगे शिराकत बजोश में आएगी। पार्टनरशिप में जो हांडी पकाओगे वो हांडी उबल पड़ेगी। देगे शिराकत बजोश में आयद, अपनी हांडी अलग पकाओ, चंद मिलकर हांडी पकाओगे तो उस हांडी के अंदर भी जोश आएगा और उबल करके बाहर भी पड़ेगा। तो पार्टनरशिप में ये होता ही है। हजरत दाऊद ने फरमाया तेरे भाई का ये मुतालबा गलत है, तुझ पर जुल्म है, मगर पार्टनरशिप में ऐसा होता ही है। फिर फरमाया हाँ, अगर पार्टनर ईमान वाले और नेक बंदे हो तो ऐसा नहीं होता। पार्टनर अगर ईमान वाले हो और नेक बंदे हो तो ऐसा नहीं होता। हर आदमी से जितना मेरा हक मेरा है, दूसरे का है, भाई का हक है। लेकिन जहां ईमान नहीं होता है, खरा ईमान नहीं होता, ऐसे पार्टनरशिप में ऐसा होता ही। मुझे तो इसमें यह बताना है कि ये फर्जी मुकदमा है, लेकिन अकल के खिलाफ नहीं है। ऐसा होता है कि 99% जिसका कारखाने में हिस्सा है वो 1% हिस्से वाले का हिस्सा दबा लेना चाहता है और किसी भी तरीके से पूरा कारखाना अपना कर लेना चाहता है। ऐसा होता है दुनिया में। बड़ी गहरी नींद आ रही है, सुबह की मीठी मीठी, और मुअज्जिन ने पुकारा सलातो खैरुम मिनन नौम, फजर की नमाज के लिए आ जाओ। अब एक तरफ बदन का राहत है, एक तरफ फजर की नमाज है। आदमी बदन की राहत को तरजीह देता है और चादर तान करके लंबा होकर पड़ जाता है अजान सुनकर। ये है बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो।
جب دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا تو نیک عمل کہاں ہوگا؟ ایمان تو ہو سکتا ہے، ایمان تو ہو سکتا ہے، لیکن جب دنیا کو ترجیح دے گا تو نیک عمل کہاں ہوگا؟ جب بدن کی راحت کو ترجیح دے گا تو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، بیلنس دیکھے گا تو $25 زکات کے نہیں نکالے گا۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس وجہ سے فصلہ کا تحقق نہیں ہوتا ہے، ذکر اسم ربہ کا تحقق تو ہوتا ہے، ایمان تو ہوتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ نیک اعمال بندہ نہیں کرتا، مومن نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دنیا مانے بنتی ہے، یہ دنیا آڑے آتی ہے، یہ دنیا نیک کام نہیں کرنے دیتی ہے، یہ دنیا برائیوں میں پھنساتی ہے۔ پھر قرآن یاد دلاتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ ابقیٰ، جو تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو یہ تم بھول میں ہو۔ کیوں؟ دنیا ٹیمپریری ہے، فنش ہونے والی ہے، آخرت کنٹینیوس چلنے والی ہے۔ تو دنیا بنانا بہتر ہے یا آخرت بنانا بہتر ہے؟ آخرت بنانا بہتر ہے۔ ٹیمپریری زندگی لائف تو کیسے بھی گزر جاتی، لیکن جو ہمیشہ کی لائف ہے وہ اگر ہماری بن جائے تو ہمارے قسمت چمکی۔ تو قرآن نے پھر یاد دلایا کہ یہ جو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو تم بھول میں ہو، ٹیمپریری زندگی کو بنانے میں لگے ہوئے ہو اور ابدی زندگی کو ضائع کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو، یہ تم بھول میں ہو۔ ہوش میں آؤ۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے دنیا سے اور آخرت دیر پا ہے دنیا سے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ مضمون صرف قرآن میں نہیں ہے، پہلے گزشتہ تمام نبیوں کی کتابوں میں یہ مضمون آیا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ مضمون جو میں نے سنایا، یہ مضمون گزشتہ انبیاء کی کتابوں کے اندر ہے۔ گزشتہ انبیاء مثلا موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں ہے۔ گویا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیشہ انسانوں کو یاد دلائی گئی، اور قرآن میں نہیں، اس سے پہلے سے یہ تمام انبیاء کی کتابوں میں یہ حقیقت یاد دلائی گئی، یہ مضمون نازل کیا گیا۔ بس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ کامیابی بالیقین اس بات میں ہے کہ کلین ہو کر آخرت میں پہنچو۔ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے احوال پر غور کرو، پہلے اپنے نفس پر غور کرو، دوسروں پر غور بعد میں کیا جاتا ہے، پہلے اپنی ذات پر غور کیا جاتا ہے۔ اپنی ذات میں غور کرو گے تو ہمارے احوال دو طرح کے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کلین ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نفس کے اور شیطان کے چکر میں آ کر ہم نے اپنے آپ کو میلا کر دیا۔ تو اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہم فرائض اور واجبات صحیح ادا کر رہے ہیں اور ہمارے عقائد صحیح ہیں، ایمان کھرا ہے، تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، میرے مولا تیرا کرم ہے کہ میں تیرے احکام پر عمل کر رہا ہوں۔ پھر دوسروں کی فکر کرو، پہلے اپنے پر غور کرو، اور اگر اپنے آپ کو ایسا پاؤ تو سجدہ شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، پھر دوسرے بندوں کی فکر کرو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اپنے اندر کمی پاؤ تو پہلے اپنے آپ کو بناؤ، پھر جب خود کو بنا چکو پھر دوسروں کے بنانے کی محنت کرو۔ قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
وعمل صالحا وقال انی من المسلمین میں یہی مضمون ہے کہ اگر اپنے اندر کمی پاتے ہو تو پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، اور پھر اپنے آپ کو صحیح کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، یعنی دوسروں کی فکر کرو۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اسے سمجھو۔ آپ گیہوں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گئے، اب تو گیہوں بکتے ہی نہیں، آٹا بکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں آٹا بھی بکتا، گیہوں بھی بکتے ہیں۔ تو آپ ایک گیہوں خریدنے کے لیے گئے دکان پر، ایک بوری ہے 100 کلو کی، ایسی صاف ستھری کہ اس میں ایک کنکر نہیں، مالک نے کنکر چنوا کر کے صاف کر کے بوری بھری۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا 700 ہے۔ عام طور پر گیہوں 650 میں بوری ملتی ہے، یہ کہتا 700 ہے۔ پھر بھی گاہک اس کو لیتا ہے کہ وہ بوری 650 میں لوں گا اور مزدور بٹھا کر کے کنکر چنواؤں گا تو 25، 30، 40 روپے خرچ ہو جائیں گے، اور بغیر جھنجھٹ کے ایک کلین بوری مل رہی ہے، وہ 50 روپے زائد دے کر وہ بوری خریدے گا۔ ہر آدمی ایسی بوری ڈھونڈتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بوری صحابہ کرام تھے جس میں ایک کنکر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بوری زائد قیمت دے کر لے لی، خرید لی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کیا دیا اللہ نے؟ جنت دی صحابہ کو۔ ایک دوسری بوری ہے آرڈینری، جس میں کچھ نہ کچھ کوڑا کنکر ہوتا ہی ہے، اور گھر لا کر اسے صاف کرتے ہیں اور پھر پسواتے ہیں، اور پوری بوری صاف کریں گے تو 1.5 کلو کوڑا کرکٹ کنکر نکلتے ہی عام طور پر۔ گاہک آیا، اس نے دیکھا، ہاتھ ڈال کر دیکھا، کہیں کہیں کنکر بھی ہے۔ کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا 700 روپے۔ ٹھیک ہے، لے گئے۔ وہ جانتا ہے کہ اس میں کنکر ہے، اور گھر جا کر مزدور سے صاف کروانا پڑے گا، یہ بات جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوری قیمت دے کر لے جاتا ہے۔ یہ 700 روپے جو دیے ہیں، وہ اس نے اس بوری میں جو 1.5 کلو کنکر اور کوڑا ہے اس کے بھی پیسے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ مثال ہے صحابہ کے بعد ایک لمبے عرصے تک جو زمانہ چلا، اس وقت مسلمانوں کی جو احوال ہوئے اس میں یہ کنکر کوڑا پیدا ہونا شروع ہوا، مگر گاہک نے پوری قیمت دے کر خریدا۔ کوڑے کرکٹ اور کنکر کی بھی قیمت دی اس نے۔ اللہ کی نصرت اور مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوتی رہی۔ تھے مسلمانوں میں کچھ ناہنجار بھی تھے، نظر انداز کیا، اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی رہی۔ ایک تیسری بوری ہے، اس میں 100 کلو میں 20 کلو کوڑا اور کنکر ہے، 80 کلو گیہوں۔ گاہک آیا، اس نے ہاتھ ڈالا، دیکھا تو کوڑا ہی کوڑا ہے۔ ارے بھائی کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا 600 روپے۔ بھاؤ مارکیٹ میں 700 چل رہا ہے، اس نے کہا 600 روپے یا 500 روپے، 600 بھی نہیں، 500 روپے، 400 روپے۔ اس نے سوچا کہ جو 20 کلو کوڑا ہے، 20 کلو کا اتنا بھاؤ ہے، یہ 400 دے رہا ہے، مارکیٹ میں بھاؤ 700 کا ہے، تو میں 400 لوں گا، تو 20 کلو کا گویا ہم نے نقصان اس میں کور ہو گیا۔ پھر صفائی کروائیں گے مزدوروں سے، 20 کلو کوڑا نکال دیں گے، 80 کلو گیہوں نکال دیں گے، تو ابھی ہم نفے میں رہیں گے، 50 روپے کا فائدہ ہوگا، تو خرید لیتا ہے۔ لیکن اگر دکاندار کہے کہ 700 روپے، تو کوئی تھوکے گا بھی نہیں اس بوری پر۔ لا حول ولا قوت، اس بوری کو کون 700 میں لے گا؟ میرے بھائیوں، یہ مثال ہے، اور زمانہ آگے چلا تو مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ گیہوں کی بوری میں 20 کلو کوڑا ہو گئے۔ ایک چوتھی مثال لو، ایک بوری ہے، اس میں 80 کلو کوڑا ہے،
صرف 20 کلو گیہوں ہے. بتاؤ کون سا گاہل پاگل ہے جو اس بوری کو اٹھائے گا؟ اگر تم 100 روپے میں یہ بوری دو گے تو بھی نہیں لے گا. لاہور پڑو کون لیتا ہے؟ اس کو صاف کرواتے کرواتے تھک جائیں گے. حالانکہ اس میں 20 کلو گیہوں ہیں مگر کوئی اسے نہیں اٹھائے گا. یہ میرے بھائیو ہمارے زمانے کے امت کا حال ہو گیا ہے. یہ ہمارے زمانے کی امت مسلمہ کا حال ہو گیا ہے کہ 20 کلو گیہوں ہے، 80 کلو کوڑا ہو گیا. اس میں جو 20 کلو گیہوں ہیں اس کی قیمت ہمیں حاصل کرنی ہے. کیسے حاصل کریں؟ 2 طریقے. آپ خود مزدور بٹھائیے اور 20 کلو الگ کر لیجئے. 80 کلو کا کوڑا جو ہے اسے کوڑی پر پھینک دیجئے اور 20 کلو بیچیے. کوئی آدمی خریدار ہو. یہ ناممکن ہے. امت میں سے وہ 20 کلو الگ کر لینا اور 80 کلو الگ کر کے کوڑی میں پھینک دینا یہ ناممکن ہے. کون الگ کر لے گا؟ آج مسلمان جگہ جگہ روتا ہے ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے 80 کلو کوڑا ہے، اس بوری کو گاہک کہاں خریدے گا؟ ہاں تم 20 کلو الگ کر لو گاہک خرید لے گا. مگر وہ 20 کلو جو سچے باعمل مومنین ہیں امت میں سے ان کو الگ کر کے الگ صف میں کھڑا کر دینا ناممکن ہے. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محنت شروع کرو اور وہ جو 80 کلو کوڑا ہے اس کوڑے کو گیہوں بنا دو. کہ یہ بات ناممکن نہیں ہے، بالکل ممکن ہے کہ اس 80 کلو کوڑے کو آپ گیہوں بنا ڈالیے. بوری اٹھ جائے گی، بک جائے گا، خرید جائے گا. اور ہمارا ذہن کہتا ہے کہ 20 کلو کوڑا گیہوں کیسے بنے گا؟ میرے بھائیوں جب بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں تو بوری میں 60% کوڑا ہوتا ہے. سارے انسان گمراہ ہوتے ہیں. انبیاء محنت کر کے صحابہ کی جماعت تیار کرتے ہیں، ایسی بوری تیار کرتے ہیں جس میں ایک کنکر نہیں. تو ہر نبی نے یہی کیا ہے، 60% کوڑے والی بوری کو گیہوں بنا دیا ہے اور پیور گیہوں بنا دیا جس میں ایک کنکر نہیں. تو ہم 80 کلو کوڑے کو گیہوں کیوں نہیں بنا سکتے بھائی؟ جب انبیاء کرام 60% کوڑے والی بوری کو گیہوں بنا سکتے ہیں اور بنا کر دکھایا تو ہم 80 کلو کو کیوں نہیں گیہوں بنا سکتے؟ 1000 مرتبہ بنا سکتے ہیں. مگر اس لیے محنت درکار ہوگی. اس کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو تھوڑا پیچھے ڈالنا ہوگا، تھوڑا نظر انداز کرنا ہوگا، دین کو مقدم رکھنا ہوگا، دین کے لیے محنتیں شروع کرنی پڑیں گی. تو وہ کوڑا گیہوں بنے گا اور جب وہ گیہوں بن جائے گا خریدار آئے گا دوڑ کر اور اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوگی امت کے. اور جب تک اس 80 کلو کوڑے کو آپ گیہوں نہیں بناتے اللہ کی مدد کی امید خواب مت دیکھو. کوئی اتفاق سے اللہ کی مدد پہنچ جائے، کوئی گاہک لے جائے بوری ہو سکتا ہے. باقی خواب مت دیکھو کہ میری بوری بکے گی. تمہاری بوری تو اس دن بکے گی جس دن تمہارے 80 کلو کوڑا جو گیہوں بن جائے گا. لہذا میرے بھائیو اس محنت کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ اس 80 کلو کوڑے کو گیہوں بنانا ہے، اس محنت کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ لکھواؤ نام بھائیو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ دین کے تعلق سے جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں
اپنی ذات میں اور دوسروں کے حق میں میرے مولا ان کو معاف فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان سب کوتاہیوں کو دور کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے کمر باندھیں۔ اے اللہ دنیا میں اپنے دین کی ہوائیں چلا دے، اپنے دین کی بہاریں کھلا دے۔ اے اللہ تمام انسانوں کو اپنے حبیب کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو آلے اور ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، دین سے جو وہ بے خبر ہو گئے ہیں میرے مولا ان کو دین کی تعلیمات سے باخبر فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو کسی بھی پریشانی اور ٹینشن میں ہے میرے مولا ان کے اس فکر کو اور پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری آئندہ نسلوں کو دین اسلام پر مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی نسلوں کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔